اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ تمام مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی اللہ علی محمد و آل محمد امام کی خدمت میں عرض تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کی ولادت ہوئی ہے شاید اس ہستی کے لیے اس طریقے سے مبارکباد دینی چاہیے کہ خدا کو ولی مبارک، نبی کو وسیع مبارک، فاطمہ کو ہمسر مبارک، حسنین کو ابو الحسنین مبارک، کعبے کو قبلہ مبارک اور علی والوں کو علی مبارک۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات امیر المؤمنین کی ہستی واقعاً انسان کبھی کبھار انسان کی حیرت، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مولا کی شخصیت کے کس پہلو کو انسان ذکر کرے۔ یعنی مولا کائنات نے اپنی زندگی میں جس روپ کو دھارا ہے وہ روپ فضیلت بن گیا، ہر مولا کی ادا فضیلت بن گئی۔ حد ہے کہ مولا کی خاموشی بھی فضیلت بن گئی، یعنی 25 سال جو مولا کائنات خاموش رہے، تلوار نہیں اٹھائی، وہ خاموشی بھی فضیلت بن گئی۔ تو مولا کائنات کی زندگی کا ہر رخ فضیلت ہے، اور انسان کس رخ کو بیان کرے کبھی کبھار انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ کون سی فضیلت ہے کہ جس کو انسان بیان کرے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شخصیت جس طریقے سے صلی اللہ علی محمد و آل محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی اور غیر معمولی انداز اپنایا اس شخصیت کو سمجھانے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پنجتن پاک یعنی مولا کائنات اور ان کی فرزند حسنین شریفین اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان تمام ہستیوں کو صلی اللہ علی محمد و آل محمد، ان تمام ہستیوں کو سمجھانے کے لیے، ان کا تعارف کرانے کے لیے اللہ کے رسول نے غیر معمولی انداز اپنایا ہے۔ مثال کے طور پر کلما دخلت علیہا قام الیہا، کلما دخلت علیہ قام الیہا، جب بھی بی بی داخل ہوتی تھیں رسول اللہ پر، رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، کھڑے ہوتے تھے اور ریسیو کرنے جاتے تھے، یعنی دروازے تک لینے جاتے تھے۔ یہ غیر معمولی کام تھا جس کو نقل کیا راوی نے۔ اگر غیر معمولی کام نہ ہوتا تو راوی نقل نہیں کرتا۔ اگر نارمل پریکٹس ہوتی، عرب کا ہر باپ اس طریقے سے کرتا تو راوی اس کو نقل نہیں کرتا، لیکن راوی اس کو نقل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر معمولی کام ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پر رسول خدا سجدے میں ہے اور امام حسین علیہ السلام سوار ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔
پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ اپنا سجدہ طول دے دیتے ہیں، طول دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اصحاب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو پشت رسول پر سوار ہے۔ جب نماز تمام ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی یا کوئی حادثہ رونما ہوا کہ آپ نے سجدہ اتنا طولانی کر دیا؟ تو فرمایا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوا، بلکہ یہ میرا بچہ میری پشت پر سوار تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے میں سر اپنا سجدے سے اٹھا لوں۔ تو یہ ایک غیر معمولی کام ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی یہ کام کیا کہ بچوں کو گود میں اٹھا رہے ہیں، کبھی بچوں کے لیے ناقہ بن رہے ہیں۔ یہ تمام کام جو رسول اللہ انجام دے رہے ہیں، آپ عرب کی اس ذہنیت کو سوچتے ہوئے ان کاموں کو دیکھیے کہ وہ ذہنیت کہ جس میں اگر کوئی مرد کسی بچے کو گود لے لے تو یہ عیب شمار کیا جاتا تھا۔ عرب کے زمانے میں اگر کوئی مرد کسی بچے کو گود میں لے لے عیب شمار کیا جاتا تھا۔ ایسے میں اللہ کے رسول نہ صرف گود لے رہے ہیں بلکہ کاندھے پر سوار کر رہے ہیں، نہ صرف ہی کاندھے پر سوار کر رہے ہیں بلکہ بچوں کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، نہ صرف ناقہ بن رہے ہیں بلکہ بچے جب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے دن ہر بچے کے پاس سواری ہے اور سواری کی لگام بھی موجود ہے، ہماری سواری کی لگام کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی ایک زلف کو ایک بچے کے ہاتھ میں دیا، دوسری زلف کو دوسرے بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہر ایک کی سواری آواز نکالتی ہے، ہماری سواری آواز کیوں نہیں نکالتی؟ اللہ کے رسول نے آواز بھی نکال کے دکھائی۔ تو یہ غیر معمولی کام تھا کہ جسے دیکھ کر خود صحابی کہنے لگے کہ کتنے اچھی سواری ہے تم لوگوں کی، کہ جواب میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ نہ دیکھ کتنی اچھی سواری ہے، یہ دیکھ کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو یہ غیر معمولی کام ہوا۔ پھر اب غدیر خم کا پورا واقعہ کہ جس میں ہر کام غیر معمولی تھا۔ بھائی آپ کو اعلان کرنا تھا، آپ منی کے میدان میں کر دیتے اعلان، جب سارا مسلمانوں کا جو ہے وہ مجمع اکٹھا تھا، عرفات میں کر دیتے، یہ جب سارا مسلمانوں کا مجمع اکٹھا تھا کہ نہیں غدیر کے مقام پر کہ جہاں پر سے لوگ الگ الگ ہو رہے ہیں، عراق والے الگ ہو رہے ہیں، شام والے الگ ہو رہے ہیں، اس مقام پر جمع کیا، نہ صرف جمع کیا بلکہ انتظار کرایا گیا۔ پھر انتظار کرانے کے بعد اب اعلان کرنا تھا تو کر دیتے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ ممبر بنایا گیا، جو ممبر بنا وہ بھی غیر معمولی ممبر تھا، عام لکڑیوں کا ممبر نہیں تھا، اونٹوں کی پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔ چلیں بھائی اب ممبر بھی بن گیا، اب اعلان کر دیجئے کہ نہیں ایسے اعلان نہیں ہوگا۔ علی کو اوپر بلایا گیا، بلانے کے بعد علی کو اتنا بلند کیا گیا کہ علی کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام کام غیر معمولی کیوں انجام دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ تاکہ ذہنوں میں نقش ہو جائے، ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ اگر ایک کام معمول کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اتنا تاثیر نہیں رکھتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ہر ہفتے یہاں پر آتی ہیں، ہر ہفتے درس ہوتا ہے، ہر ہفتے ایک عالم آتا ہے، وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، آپ چلے جاتی ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آج کے درس میں آپ آئی ہوں اور کوئی غیر معمولی کام ہو جائے، مثلا کیا غیر معمولی کام ہو جائے؟ مثلا عالم کا امامہ گر جائے، مثال کے طور پر ایک دم سے لائٹ ساری آف ہو جائیں، مثال کے طور پر کوئی بھی غیر معمولی کام ہو جائے، تو یہ والا جو درس ہوگا اس حوالے سے یاد رہے گا کہ دیکھیں ہم نے فلاں درس میں شرکت کی تھی، اس میں یہ کام ہوا تھا۔ تو خطبے تو اللہ کے رسول نے بہت سارے دیے ہیں، اپنی پوری زندگی میں خطبے دیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن وہ خطبے مسلمانوں کو یاد نہیں رہے کیونکہ معمول کے مطابق تھے۔ وہ خطبہ جو رسول خدا نے غدیر خم میں دیا وہ سب کو یاد رہا، کیوں؟ کیونکہ کام غیر معمولی ہوا تھا۔ درست ہے؟ یہی کام اللہ نے اپنایا کہ علی کی ولادت معمول کے مطابق نہیں کی بلکہ غیر معمولی انداز میں کی، کہ نہ علی سے پہلے کسی بچے کی ولادت ایسی ہوئی اور نہ علی کے بعد اب کسی بچے کی ولادت ایسی ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق تھا، بچہ بہرحال کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا تھا، تو فاطمہ بنت اسد کعبے میں چلے گئیں، وہاں پہ پیدا ہو گیا، اس میں فضیلت کون سی ہے؟ اگر گھر پہ رہتی تو گھر میں پیدا ہو جاتا، کعبے کے علاوہ کسی اور کے گھر چلے جاتی تو بچہ تو بہرحال پیدا ہونا ہے کہیں نہ کہیں، تو اس میں کون سی فضیلت ہے؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ تو کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا تھا، کعبے کو ہی کیوں چنا گیا؟
بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیدا ہونا تھا تو فاطمہ بنت اسد کے گھر پہ ہو جاتا، کسی اور کے گھر پہ ہو جاتا، کعبے کو ہی کیوں چنا گیا؟ اور پھر جس انداز میں چنا گیا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں در سے داخل نہیں ہوئی ہے بلکہ دیوار کو در بنایا گیا ہے، اور پھر وہ دیوار، پھر وہ جو در بنا ہے وہ در دوبارہ دیوار بن گئی ہے۔ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ تو یہ تمام کام یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کہیں گے محض اتفاق ہے، ایک کام ہونا تھا وہ اس طریقے سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو کام اپنایا گیا ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے وقت، وہ بھی کیا تھا؟ ایک غیر معمولی انداز تھا۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کا انداز ایک غیر معمولی انداز تھا۔ ایک اور طریقہ جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں اپنایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ کہیں کہ آپ تو خود ہی مدعی ہیں، اب خود ہی گواہ کیسے؟ یعنی اگر میری کوئی چیز چوری ہو جائے مثال کے طور پر، اور میں جاؤں کسی کے پاس اور اس سے کہوں کہ میری چیز چوری ہو گئی ہے، اور وہ مجھ سے کہے کہ گواہ کون ہے؟ میں کہوں کہ میں خود گواہ ہوں، تو کہا کہ بھائی تم خود مدعی ہو، تم خود دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہاری چیز چوری ہو گئی ہے، تم خود گواہ کیسے بن سکتے ہو؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی مدعی ہوں اور خود ہی گواہ بھی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدائی کمال دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں اور تلاش نہ کرو، خود میری ذات میں غور و فکر کرو، یعنی میرے صفات میں غور و فکر کرو۔ مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک چیز سونا ہے اور پوری دنیا کہے کہ وہ چیز سونا نہیں چاندی ہے، تو کیا پوری دنیا کے کہنے سے وہ چیز چاندی میں تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایک چیز اگر چاندی ہے اور پوری دنیا کہے کہ وہ سونا ہے، تو کیا پوری دنیا کے کہنے سے وہ چیز سونا بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ سونا کیا چیز سونا ہوگی؟ جس میں سونے کا کمال پایا جاتا ہوگا، اور چاندی وہ چیز ہوگی جس میں چاندی کا کمال پایا جاتا ہوگا۔ نہ کسی کے کہنے سے کوئی چیز سونا بنتی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کوئی چیز چاندی بنتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ عقائد کا ہے۔ عقائد میں جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ کمالات سے طے ہوتے ہیں۔ جس میں خدائی کمال ہوگا وہ خدا کہے جانے کے لائق ہوگا، چاہے کوئی مانے یا چاہے کوئی نہ مانے، پوری دنیا انکار کر دے، اس سے کیا خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی یا خدا نہیں رہے گا؟ اور اگر پوری کائنات کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری کائنات گواہی دے، تو کیا ان کی گواہی سے خدا بنے گا؟ یا نہیں، خدا وہ ہوتا ہے جس میں خدائی کمال پایا جائے۔ اسی بات کو یہ آیت واضح کر رہی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، خود خدا کی ذات یہ اس بات پر گواہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقہ کار کو انبیاء کرام نے اپنایا قرآن مجید میں۔ حضرت ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب پہلے ستارے کو دیکھا کہا کہ یہ رب ہے، فلما فلت قال انی لا احب العافلین، جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا کو خدائی کمال سے پہچانوا رہے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیے نبوت کے مرحلے پر۔ نبی وہ ہوگا جس میں نبوت کا کمال پایا جاتا ہوگا، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اور ان کی قوم جواب میں کیا کہتی رہی کہ تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو، یعنی تم جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو یہ فقط ایک ڈھونگ ہے، تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو، تم ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح سوتے جاگتے ہو، تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن تمام انبیاء کہتے رہے کہ صحیح ہے کہ ہم بشر ہیں، لیکن ہم بشر ہونے کے باوجود خداوند کریم نے ہم پر ایک خاص فضل کیا ہے کہ ہمارا رابطہ وحی الہی کے ذریعے سے خداوند کریم سے ہے، لیکن نہیں مانا۔
کیا ان کے نہ ماننے سے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، کشتی میں کتنے بندے سوار ہوئے؟ بہت تھوڑے سے بندے سوار ہوئے. تو کیا آپ یہ کہیں گی کہ کیونکہ لوگوں نے ان کا انکار کر دیا لہٰذا وہ نبی نہیں ہیں؟ نبوت کے مرحلے میں بھی کیا چاہیے؟ نبوت کا کمال چاہیے، رسالت کا کمال چاہیے. اسی طریقے سے امامت کے مرحلے پہ بھی امامت کا کمال ہونا ضروری ہے. جس میں امامت کا کمال نہیں ہے وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ میں امام ہوں، چاہے لوگ اس کو امام بنا بھی دیں، پوری دنیا اس کو امام بنا دے، لیکن کیونکہ امامت کا کمال نہیں ہے لہٰذا وہ امام نہیں بن سکتا ہے. مولا کائنات کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے مسند خلافت چھین تو لی لیکن وہ کمالات کیسے چھینیں گے؟ اب غور کیجئے، یعنی تاریخ میں 25 سال تک مولا کائنات خلافت سے، خلافت ظاہری سے محروم رہے، لیکن ان 25 سالوں میں جو بھی خلیفہ بنا وہ آتا کس کے پاس تھا؟ مولا کائنات کے پاس. جب بھی امت کو کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ کہاں پر آتے تھے؟ مولا کائنات کے پاس. تو اسی لیے جب خلیل ابن احمد فرائدی جو کہ مولا کا شاگرد ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ ما ہوا الدلیل ان علی ابن ابی طالب امام الکل، کیا دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب پوری امت کے امام ہیں؟ تو خلیل ابن احمد فرائدی نے کہا کہ استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. پوری امت کا علی سے بے نیاز ہونا، پوری امت کا علی کی طرف احتیاج رکھنا اور علی کا پوری امت سے بے نیاز ہونا، یہی دلیل ہے کہ علی پوری امت کا امام ہے، پوری امت کا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ جو نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، وہ کیا لکھتے ہیں کہ لم تزنہ الخلافہ بل الخلافت زانہا، کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت نے زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. یعنی وہ اور لوگ ہیں کہ جو کرسی پہ آنے کے بعد باشرف ہو جاتے ہیں، علی وہ ہے کہ کعبے میں آنے کے بعد کعبہ باشرف ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے علی میں اور دوسروں میں کہ وہ کمالات کسی کے پاس نہیں تھے جو علی ابن ابی طالب کے پاس تھے. لہذا جو ہم نے شروع میں بات کہی کہ مولا کائنات کی زندگی کا ہر پہلو فضیلت ہے، اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ علی کی نماز کی جیسی کسی کی نماز نہیں، علی کے روزے کے جیسا کسی کا روزہ نہیں، علی کے قیام کے جیسا کسی کا قیام نہیں، علی کے رکوع کے جیسا کسی کا رکوع نہیں. علی کی ولادت بھی فضیلت، علی کی شہادت بھی فضیلت. یہ خطابت نہیں ہے، یعنی حقیقت ہے. اسی حقیقت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا. یعنی آپ سوچئے کہ ایک وہ ہستی کہ جس کی محبت کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا جائے. حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض کفر اور نفاق ہے. جس کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا جائے اس کا خود کا ایمان کس مرحلے پر ہوگا؟ وہ کل ایمان نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بہت زیادہ تاکید کی گئی اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی محبت کو اختیار کرنے پر، بہت زیادہ تاکید کی. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کا جو نامہ اعمال ہے اس کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل پیج ہے، سر ورق ہے، اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے. یعنی یہ کم بات نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ حدیثیں نقل ہوتی ہیں اور طرفین نے نقل کی ہیں، ایسا بھی نہیں کہ فقط شیعہ کتابوں میں، لیکن اس حدیث کو سمجھے گا کون کہ اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. یہاں تک کہ یہ بھی روایت طرفین میں نقل ہوئی ہے کہ پل صراط سے کوئی شخص نہیں گزر پائے گا مگر یہ کہ جس کے پاس من معہ براءۃ من ولایت علی ابن ابی طالب، جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پروانہ ہو.
تو یہ اس قدر تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں بار بار اللہ کے رسول امت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، اور بالخصوص مولا کائنات کے لیے، کہ جہاں ایمان کی کسوٹی بنا دیا، کہا کہ مومن کے صحیفے کا عنوان، مومن کے نام اعمال کا عنوان مولا کائنات کی محبت ہے، یہ تاکید کیوں ہے اس قدر؟ میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو خود محبت کو اختیار کرنے کے بارے میں رسول خدا نے فرمائی ہیں۔ کچھ حدیثیں ہوئے ہیں کہ جس میں مولا کائنات کی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا گیا۔ ان اللہ تعالی عہد الی عہدا فی علی، خداوند کریم نے مجھ سے علی کے بارے میں ایک عہد لیا۔ فقلت یا ربی بینہ لی، میں نے پروردگار سے کہا کہ یا ربی، اے پروردگار میرے لیے اس عہد کو بیان فرما۔ فقال اسمع، تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب سنو۔ فقلت سمعت، میں نے کہا کہ میں سن رہا ہوں۔ فقال ان علی رایۃ الہدی، علی ہدایت کا پرچم ہے۔ و امام اولیائی، علی میرے اولیاء کا امام ہے، میرے چاہنے والوں کا امام ہے۔ و نور من اطاعنی، علی ہر اس شخص کا نور ہے جو میری اطاعت کرتا ہے۔ وہو الکلمۃ التی الزمتها المتقین، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو میں نے لازم قرار دے دیا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ من احبہ احبنی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ علی کی محبت کو مساوی قرار دیا کس کا؟ اللہ کی محبت کا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت میں رسول اللہ کی محبت کو، رسول اللہ کے اتباع کو مساوی قرار دیا کس کا؟ اللہ کی محبت کا۔ ومن یتبع قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں دعوی محبت ہے اللہ سے تو میری اتباع کرو۔ رسول اللہ کی اتباع کو مساوی قرار دیا کس کا؟ اللہ کی محبت کا۔ ومن ابغضہ ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ فبشرہ بذالک، بس علی کو جا کر یہ بشارت دے دو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ ابن عباس سے نقل ہوئی ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی علی بن ابی طالب فقال انت سید فی الدنیا وسید فی الآخرہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجا اور کہا کہ علی سے کہو کہ وہ دنیا میں بھی سید و سردار ہے، آخرت میں بھی سید و سردار ہے۔ من احبک فقد احبنی، اے علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ وحبیبک حبیب اللہ، جو تجھ سے محبت رکھے گا، جس کو تجھ سے محبت ہوگی اس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ وعدوک عدوی، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وعدوی عدو اللہ، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ الویل لمن ابغضک من بعدی، وائے ہو عذاب و خدا کا اس شخص پر جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر کچھ روایت میں مولا کائنات کی محبت کو رسول اللہ کی محبت قرار دیا گیا۔ من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت رکھے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ علی اقضى امتی بکتاب اللہ، علی میری امت میں سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والا ہے کتاب خدا کے مطابق۔ اقضى امتی، سب سے زیادہ بہترین۔ فمن احبنی فلیحب، پس جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے۔ فإن العبد لا ينال ولایتی الا بحب علی علیہ السلام، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میری ولایت کو حاصل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے۔ خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے۔ فمحبی محب علی، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ ومبغضی مبغض علی، جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ علی سے بغض رکھنے والا ہے۔ کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا،
وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہے کہ رسول اللہ سے تو محبت رکھتا ہے مگر علی سے بغض رکھے. یعنی رسول اللہ سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک علی سے محبت نہ ہو. پھر کچھ روایت میں علی کی محبت کو واجب قرار دیا گیا، فریضہ قرار دیا گیا. جاءنی جبرائیل من عند اللہ عز وجل بورقۃ آس خضراء مکتوب فیہا ببیاض ان افترضت محبت علی بن ابی طالب علی خلق عامۃ فبلغہم ذلک عنی. جبرائیل امین میرے پاس ایک ورق لے کر آئے، یعنی سبز رنگ کا ورق لے کر آئے کہ جس کے اوپر سفید رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ میں نے علی کی محبت کو اپنی تمام خلقت پر فرض کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا کہ ان جبرائیل حبط علی یوم الاحزاب، احزاب والے دن جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے. وقال ان ربک یقرؤک السلام، آپ کا پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ کے لیے کہتا ہے کہ انی قد افترضت حب علی بن ابی طالب ومودتہ علی اہل السماوات واہل الارض، میں نے علی کی محبت کو اور علی کی مودت کو آسمان والوں پر اور زمین والوں پر واجب قرار دے دیا. فلم اعذر فی محبتہ احدا، پس علی کی محبت میں کسی کو چھوٹ دینے والا نہیں ہوں. فمر امتک بحبہ، پس اپنی امت کو علی کی محبت کے بارے میں حکم دو. فمن احبہ فبحبی وحبک احبہ ومن ابغضہ فببغضی وبغضک ابغضہ. فرمایا کہ جو بھی علی سے محبت رکھے تم اس سے میری محبت کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھو، اور جو بھی علی سے بغض رکھے تم اس سے میرے بغض کی وجہ سے اور علی کے بغض اپنی بغض کی وجہ سے بغض رکھو. یعنی علی کی محبت کو کسوٹی قرار دیا. اسی طریقے سے کچھ اور روایت میں کیا قرار دیا؟ مولا کائنات کی جو محبت ہے اس محبت کو عبادت قرار دیا. حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. لا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، خداوند کریم کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ علی کی ولایت کے ذریعے سے اور علی کی دشمن کے براءت کے ذریعے سے. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ وحبہ عبادت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اور علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. علی باب علمی ومبین لامتی ما ارسلت به من بعد حبہ ایمان وبغضہ نفاق والنظر الیہ رأفۃ ومودتہ عبادہ. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومبین لامتی، اور علی بیان کرنے والا ہے اس چیز کو کہ جس چیز کو میں اپنی امت کی طرف دے کر بھیجا گیا. یعنی میں نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ علی ابن ابی طالب سے ملے گی. حبہ ایمان، علی کی محبت ایمان ہے. وبغضہ نفاق، علی سے بغض کیا ہے؟ نفاق ہے. ومودتہ عبادہ، علی سے محبت عبادت ہے. حب علی عبادہ. کچھ روایت میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو نعمت قرار دیا گیا. حب علی نعمت، علی کی محبت نعمت ہے. واتباعہ فضیلت، علی کا اتباع کرنا فضیلت ہے. علی کے جیسا عمل انجام دینا فضیلت ہے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے تو وہ کثرت کے ساتھ اپنی والدہ کے لیے دعا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فلیکثر الدعاء لامہ، اپنی والدہ کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرے. کیوں؟ کیونکہ اس نے، تمہاری والدہ نے تمہارے والد کے ساتھ خیانت نہیں کی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ہماری محبت کو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو. علی کی محبت کو عروۃ الوثقی قرار دیا گیا، مضبوط رسی. من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بحب علی، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لے، فلیتمسک بحب علی، اس کو چاہیے کہ علی کی محبت کو اختیار کرے. وہ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت کو اختیار کرے. من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب فإنه لا يهلك من أحبه
وَتَوَلَّاهُ وَلَا يَنْجُو مَنْ أَبْغَضَهُ وَأَعْدَاهُ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے تو اسے چاہیے کہ میرے بھائی میرے وسیع علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اختیار کرے، کیونکہ جو شخص بھی علی سے محبت رکھے گا، علی کی ولایت رکھے گا، وہ ہلاک نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ شخص نجات نہیں پا سکتا ہے جو علی سے بغض رکھے گا۔ کچھ حدیث میں مولا کائنات کی محبت کو افضل الاعمال قرار دیا گیا، جیسے کہ روایت کہتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب، رأیت البارحہ عم حمزہ بن عبد المطلب، میں نے کل رات خواب میں اپنے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو دیکھا، واخی جعفر ابن ابی طالب، اور اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو دیکھا، وبین ایدیہما طبق من نبق فاکل ساعۃ، ان کے سامنے ایک تش رکھا ہوا تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ جس تش میں کھجوریں موجود تھیں، انہوں نے ایک وقت تک اس کھجوروں کو کھایا، ثم تحول الى النبق عنبا، پھر اس کے بعد وہ کھجوریں جو ہے وہ انگور بن گئیں، پھر انہوں نے انگور کھایا، پھر اس کے بعد وہ انگور دوبارہ کھجور بن گئے، پھر انہوں نے کچھ دیر تک وہ کھجور کھائے، فدنوت منہما، بس میں ان دونوں سے قریب ہوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں سے قریب ہوا، فقلت، میں نے ان دونوں سے کہا کہ بأبی انتما، میرے ماں باپ آپ دونوں پر فدا ہوں، ای الاعمال وجدتما افضل، آپ نے یعنی اب تو آپ کو نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، دنیا سے آپ لوگ چلے گئے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد کس عمل کو آپ نے سب سے بہترین عمل پایا؟ قالا، دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر، ان دونوں نے کہا فدیناک بالآباء والامہات، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد آپ پر فدا ہوں، وجدنا افضل الاعمال، ہم نے 3 اعمال کو سب سے بہترین اعمال پایا، وہ 3 اعمال کون سے تھے؟ الصلاۃ علیک، آپ پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وسقی الماء، پانی پلانا، اور تیسرا عمل حب علی ابن ابی طالب، انس ابن مالک کہتا ہے کہ سمعت اذنای ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی حق علی ابن ابی طالب، میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا کہ رسول اللہ مولا کائنات کے لیے فرما رہے تھے کہ عنوان صحیفۃ المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال کا عنوان کیا ہوگا؟ حب علی ابن ابی طالب، مولا کائنات امیر المؤمنین کی محبت ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، یعنی فریقین کی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت اختیار کرو، علی کی محبت اختیار کرو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں کسی شخص کے متعلق آپ سے کہوں کہ تم فلاں شخص کی محبت اختیار کرو، تو کیا آپ کے چاہنے سے آپ کسی سے محبت کر سکتی ہیں؟ یعنی محبت کے اسباب آپ کے اختیاری ہیں، محبت ہو جانے کے اسباب، محبت کسی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہوتی ہے، مثلا کسی نے آپ کے ساتھ بہت نیکی کی، کسی نے آپ کو مثال کے طور پر گھر دلا دیا، کسی نے آپ کو مثال کے طور پر گاڑی دلا دی، مثلا خواتین ہیں تو مثلا سونے کا سیٹ دلا دیا کسی کو مثال کے طور پر، درست ہے؟ یا مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کام کیا کہ آپ کی زندگی بچ گئی مثال کے طور پر، یا کسی نے کسی کا مثال کے طور پر حسن دیکھ کر آپ کو اس کا حسن بہت اچھا لگا، تو یہ جو چیز ہیں یعنی جو اسباب ہیں محبت کے، یہ اختیاری ہیں، لیکن اسباب کے بعد جو محبت ہے وہ اختیاری نہیں ہے، جیسے ہی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بغض بھی ایسی ہے، نفرت بھی ایسی ہے، نفرت کے بھی اسباب اختیاری ہوتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ وہ اسباب جمع ہو جائیں تو خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، پھر یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم نفرت اختیار کرو، پھر یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم محبت اختیار کرو، اسباب اختیاری ہیں، لیکن خود حب اور بغض یہ دونوں جو چیزیں ہیں اسے کہنا چاہیے کہ ایک کیفیت قلبی ہے، انسان کے دل کی کیفیت ہے، محبت اور بغض انسان کے دل کی کیفیت ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے انسان کے۔ تو کیوں ایک اس کام پر اللہ کے رسول بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے؟
کہ محبت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ معرفت سبب ہے کس کا؟ محبت کا۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک محبت نہیں ہوگی۔ یہ ایک یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک اشارہ ہے جو نکل سکتا ہے اس حدیث سے، ورنہ تو حب اور بغض جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ آپ لاکھ کہیں، مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جس سے مجھے اس سے نفرت ہے، مثال کے طور پر آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں تم اس سے محبت کرو، تو میں کیسے کروں گا محبت؟ تو یا تو یہ ہے کہ دیکھو اگر تم دلی طور پر محبت نہ بھی کر پا رہے ہو تو کم از کم اعضاء و جوارح سے نفرت کا اظہار نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارا قول اور تمہارا فعل اس شخص کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا قول اور تمہارا فعل اس شخص کے برخلاف نہیں جانا چاہیے، اگرچہ کہ تمہارے دل میں محبت نہیں ہے۔ نہیں ہے سے مراد یہ کہ تم نہیں کر پا رہے ہو، اس مرحلے پر نہیں پہنچ رہے ہو، پھر بھی کہا کہ تمہارا قول اور فعل اس شخص کے برخلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول تاکید کر رہے ہیں، اور تیسرا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے ان روایات سے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں گی فقط فضیلت کی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط ایک فضیلت تھی مولا کائنات کی لہٰذا اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ جب علی کی محبت کو کسوٹی بنا رہے ہیں ایمان کی اور بوس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی حجت خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تمہیں علی کی پیروی کرنی ہے۔ ان روایت کا مطلب یہ ہے، نہ یہ کہ ہم مثال کے طور پر کہیں کہ صحیح ہے اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، صحیح ہے ہم محبت کرتے ہیں، محبت کریں گے تو کیسے اظہار ہوگا؟ محبت کا اظہار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یا فقط آپ کہیں کہ بس دل سے محبت کرتے ہیں، زبان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جو چیز محبوب کو پسند ہوتی ہے وہی اس کو پسند ہوتی ہے، جس چیز سے محبوب بغض رکھتا ہے وہی اس چیز سے یہ شخص بھی کیا رکھتا ہے؟ بغض رکھتا ہے۔ تو یہ جو محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا کہ کیوں؟ علی ابن ابی طالب ذات الہی میں فانی شخصیت ہے، جس کو علی سے محبت ہوگی اس کا کردار الہی کردار ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب علی کی اتباع کرے گا، جب علی کی پیروی کرے گا۔ اور یہ محبت خود بخود اس بات کا تقاضا ہے، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب سے بھی محبت ہو اور محبوب کے دشمن سے بھی محبت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سوائے مسلمانوں کے اور کہیں نہیں ہو سکتا، کہ جہاں قاتل بھی رضی اللہ ہے اور مقتول بھی رضی اللہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ایک طرف علی ابن ابی طالب ہے، ایک طرف دوسرا گروہ ہے؟ کہا کہ علی سے بھی محبت ہے، جو لڑ رہا ہے علی کے پر تلوار چلا رہا ہے، علی کے قتل کے در پہ ہے، آپ کہیں گے مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ محبت میں سچے نہیں ہیں۔ جیسے خود مولا کائنات کی حدیث ہے کہ خدا نے کسی قلب میں، جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ خداوند کریم نے کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، دل ایک ہی ہے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سے بھی محبت ہو ہمارے دشمنوں سے بھی محبت ہو، نہیں ہو سکتا یہ۔ لہٰذا جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ہماری محبت میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو یہ کئی ایک چیزیں تھیں جو ان حدیث سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، وگرنہ فقط آپ حدیثیں پڑھتے رہیے، نہ جانے کتنی اور حدیث ہیں، ایک دو حدیث نہیں ہے، تواتر کے ساتھ حدیثیں نہ جانے اگر تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے مثال کے طور پر اور فریقین کی کتابوں سے جمع کیا جائے تو کیا کوئی آپ کو ایک عبث کام نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول ایک ایسی چیز پر تاکید کر رہے ہیں کہ جو ہونے والی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر؟ یا پھر وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول بار بار تاکید کر رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو؟ وجہ کیا ہے؟ آخر میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی جو زحمت ہے اس کو تمام کروں، آپ کی اور آپ کی نیند کے درمیان مخل نہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ابن عمر سے روایت ہے سألنا النبی عن علی ابن ابی طالب، ہم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا، فغضب، تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، ثم قال، اس کے بعد فرمایا کہ ما بال اقوام یذکرون من منزلتهم من اللہ کا منزلتی، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، علی کے کردار میں شک کرتے ہیں کہ وہ علی کے جس کی منزلت ایسے ہی ہے کہ جیسی میری منزلت خدا کے نزدیک ہے۔ پھر فرمایا کہ الا ومن احب علی احبنی، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بس رضی اللہ عنہ کا معیار یہاں پر مل گیا۔ رضی اللہ عنہ کا معیار کس کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا ہے؟ کہ جو علی سے محبت رکھے اور علی کے دشمن سے بغض رکھے، وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ اس کی جزا اس کو کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ الا ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبى ویری مکانہ فی الجنہ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ خداوند کریم اس کو حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور جو طوبہ کا جو درخت ہے جنت میں، طوبہ کے جنت میں جو درخت ہے اس سے اس کو پھل کھلائے گا۔ وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا اپنی جو مکان ہے، اپنا جو درجہ ہے جنت میں اس کو دیکھ لے گا اپنی آنکھ سے۔ الا ومن احب علیًا قبل صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ دعاہ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے اس کی نماز بھی قبول ہو گئی، اس کا روزہ بھی قبول ہو گیا، اس کا قیام بھی قبول ہو گیا، اس کی دعا بھی مستجاب ہو گئی۔ جیسے میں کبھی کبھار مجالس میں عرض کرتا ہوں یہ جملہ کہ ہمارے نماز روزوں میں وزن ہی ولایت محمد اور آل محمد کا ہے، ورنہ نہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں نہ ہمارے روزے اس قابل ہیں۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز منہ پہ دے مارنے کے قابل ہے، تو ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ کس کے صدقے میں قبول ہوں گی؟ علی ابن ابی طالب، اہل بیت اطہار محمد اور آل محمد کی ولایت کے وسیلے سے۔ الا ومن احب علیًا استغفرت لہ الملائکہ وفتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخلها من ای باب شاء بغیر حساب، آگاہ ہو جاؤ جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الا ومن احب علیًا اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ وحاسبہ حساب الانبیاء، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا خداوند کریم اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا اور اس کا حساب انبیاء کے حساب کی طرح ہوگا، اس کی بازپرس انبیاء کے بازپرس کی طرح ہوگی۔ الا ومن احب علیًا حبن اللہ علیہ سکرات الموت وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آگاہ ہو جاؤ جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے گا خداوند کریم موت کی سختیوں کو اس کے اوپر آسان کر دے گا، آسان کر دے گا۔ سختیاں ہوں گی لیکن کیا ہوں گی؟ آسان ہوں گی، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا۔ الا ومن احب علیًا اعطاہ اللہ بکل عرق فی بدن حوراء وشفع فی 80 من اہل بیتہ ولہ بکل شعرۃ فی بدن حوراء ومدینۃ فی الجنہ، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھے گا خداوند کریم اس کے بدن کے ہر رگ کے بدلے میں، جتنے بدن میں رگ ہیں انسان کی، ہر رگ کے بدلے میں خداوند کریم اس کو جنت میں ایک حور عطا کرے گا۔ یعنی اگر مرد ہے تو اس کو حور ہوگی اور اگر عورت ہے تو اس کو کیا ملیں گے؟ غلمان۔ مردوں کو حور ملے گی اور عورتوں کو غلمان ملیں گے۔ وشفع فی 80 من اہل بیت، ایسے شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 80 افراد کی شفاعت کر لے۔ وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، ہر بال جو اس کے جسم پر ہے ہر بال کے بدلے میں خداوند کریم ایک حور دے گا اور جنت میں ایک شہر اس کے لیے دے گا۔ الا ومن احب علیًا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء ودفع اللہ عنہ حول منکر ونکیر وبیض وجہہ وکان مع حمزہ سید الشہداء، آگاہ ہو جاؤ جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے گا
خداوند کریم اس کی طرف موت کے فرشتوں کو ایسے بھیجے گا کہ جیسے اپنے انبیاء کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس سے منکر اور نکیر کے جو ہولناکی ہے اس کو دور کر دے گا اور اس کے چہرے کو روشن کر دے گا اور اس کو حضرت حمزہ سید الشہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الا ومن احب علیا اثبت اللہ فی قلبی الحکمہ واجرى علی لسانی الصواب وفتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی ابن ابی طالب سے محبت رکھے گا خداوند کریم اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا اور اس کی زبان پر حق جاری کرے گا، اور خداوند کریم ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ الا من احب علیا سمی فی السماوات والارض اسیر اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت رکھے اس کو آسمانوں اور زمینوں میں اسیر اللہ کہہ کر پکارا جائے گا، یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا غلام ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ الا ومن احب علیا ناداہ ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استأنف العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی سے محبت رکھے گا ایک فرشتہ اس کو ندا دے گا عرش کے نیچے سے کہ اے اللہ کے بندے اب شروع سے عمل انجام دے کہ خدا نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یعنی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بس اوقات ہم سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ یعنی کیسے ہو سکتا ہے، درست ہے؟ سوچتے ہیں کہ یہ یعنی ایسی مثال کے طور پر بیان ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ اگر واقعاً کوئی محب ہو جائے علی ابن ابی طالب کا، کس کی طرح؟ میثم تمار کی طرح۔ کوئی محب ہو جائے علی ابن ابی طالب کا ابو ذر غفاری کی طرح، کوئی محب ہو جائے علی کا مقداد کی طرح، کوئی محب ہو جائے علی کا سلمان کی طرح، تو پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جن کے صدقے میں خداوند کریم نے جنت کو خلق کیا ہے، جو خود قسیم النار والجنہ ہے، کہ جب کسی نے کہا کہ اے علی آپ کے بابا تو نعوذ باللہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو مولا کائنات نے کہا کہ ماہ فض اللہ فاک، خاموش ہو جا، خدا تیرا منہ توڑ دے۔ ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنت والنار، کیا میرے بابا جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کا بیٹا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے؟ تو وہ علی ابن ابی طالب جس کے لیے کہا کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ پل صراط پر کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم سے کیا کہیں گے کہ ھذا لی و ھذا لک، یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ تو یہ انسان کو یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کوئی مبالغہ آرائی ہے، ایسی بس خطابت ہو رہی ہے، خطابت نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس مرحلے پر نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اب بنیے تو صحیح اس مرحلے پر، آئیے تو صحیح، جائیے تو صحیح اس مرحلے پر، پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا۔ جب معصوم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ جب تیری روح یہاں پر آ جائے گی نا، گردن کی طرف اشارہ کیا، نہیں جب روح نکلے گی یہاں پر آ جائے گی، کہا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کیا ہے، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ ہماری محبت کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔